رحمان یا اللہ 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 اللہ۔ قلب ہے ایمان سے سرشار میں روزے سے ہوں، یہ عبادت کچھ نہیں دشوار میں روزے سے ہوں۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکشان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ رواں ہے۔ آج ماہ رمضان کا 15واں روزہ ہے۔ اس دن کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ 15 رمضان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو آئیے ہم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں اور مفتی شمون قاسمی صاحب سے حدیث شریف سنتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ان روایتوں کے زندہ کرنے کے لیے، انہیں حیات بخشنے کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے دودھ و خون کے ان پوتر پاک رشتوں کو مضبوط کریں، انہیں فروغ دیں۔ اور یہ رمضان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے مابین جو رشتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جسے کہا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ہمارے نفع و نقصان ایک ہیں، ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا مالک تو ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری روایتیں جو آج میں یہ سمجھتا ہوں جو ہندوستانیت ہے
وہ اتنی گہری ہمارے اندر ہے کہ کوئی اس ہندوستانیت کو کم نہیں کر سکتا. اور یہ جو ہمارے تیوہار آتے ہیں، جو فیسٹیول آتے ہیں، یہ ہمیں ہماری ان روایتوں کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی طرف ایک بہترین ایک راستہ ہمیں ملا ہے کہ ہم اس سے اچھے انسان بن سکتے ہیں. اور اسے سمجھنے کے لیے، اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہم صبح سحری کریں اور دن بھر ہم اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مالک کو، کہ جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور وہ مالک کائنات ہمیں ہر روز دکھاتا ہے. کسی انسان کے موت و زندگی کا اسے پتہ نہیں ہے. جسے کہا کہ سامان 100 برس کا ہے، آگاہ اپنی موت سے، یعنی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو اس لیے یہ موقع، یہ ٹائم ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہاں سے جانا ہے. اس جانے سے پہلے کچھ اچھے کام کرنے چاہیے. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے مالک کو، اس اللہ پاک کو راضی کریں. اور راضی کرنے کا سب سے بیش بہا جو ٹائم ہمارے سامنے آیا ہے، یہ مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے، کہ ہم اللہ کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو اگلی روایتیں ہیں کہ ہم نوافل پڑھیں، ہم تراویح پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں. اور جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک بھی ہندوستان کے، بھارت کے، ویسے تو ساری دنیا اس کی ہے، مگر یہاں کے لوگوں سے اسے اس لیے پیار ہے کہ ہم انیکتا میں ایکتا، کثرت میں وحدت ہماری تہذیب ہے، ہماری تہذیب کا حصہ ہے. تو وہ تہذیب جو کثرت میں وحدت کی ہے، اسے ہمیں مضبوط کرنا ہے. اور وہ مضبوط ہے اور رہے گی. اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان، یہ روزے، یہ صیام، یہ ہماری ان روایتوں کو مضبوط ترین سمت کے اندر لے جائے گا. تو اس لیے میں ایمان والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، روزے داروں سے، تمام انسانوں سے، کہ بھلے آپ اسے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، مگر یہ غیر اعلان شدہ آپ کا بھی ہے. یہ اتنا ہی فائدہ جتنا اس مذہب میں پیدا ہونے والے لوگوں کو ہے، اتنا ہی فائدہ جو الگ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں ان سب کے لیے. اور بھی کچھ نہ صحیح تو ہمارے لیے ایک احترام. اور ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں اس وقت نہایت یعنی اندر سے ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور ٹائم آپ کے روزے کا ہو گیا ہے، روزے کا اگر وقت ہو گیا ہے، تو میرا غیر مسلم بھائی برابر میں بیٹھ کر کے، انیکوں بار ایسا ہوا ہے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ ٹرین میں جا رہے ہیں اور ٹائم ہو گیا، اور وہ آ جاتے ہیں اپنے پاس سے لے کر کے کہ یہ لیجیے. میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا کہ سحری کا کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک اپنا جو ریزرویشن کے ڈبے ہیں اس میں اگر وہ یعنی جو کینٹین ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، تو ایک بھائی وہ لے کر کے آتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ پانی میرے پاس ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے دودھ و خون کے رشتے ہیں، جسے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ایک کشش پیدا کرتے ہیں. روڈ پہ ایک آدمی جا رہا ہے، پیچھے سے ایک انسان دیکھتا ہے کہ اسے نقصان ہو جائے گا، وہ ایک دم چیختا ہے، ارے روکو، اسے نقصان ہو جائے گا. سامنے کوئی گڈھا ہے یا کوئی ایسا کوئی جانور آ رہا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے دودھ و خون کے رشتے ہیں. تو ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے نفع و نقصان ایک ہیں. اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم ان روایتوں کو ہم قائم رکھیں گے، ان پرمپراؤں کو قائم رکھیں گے، تو ہمارا مالک راضی ہو کر کے ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا. ایسا مجھے یقین ہے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. ہندوستان میں آستانوں کی اہمیت ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں میں رہی ہے، اور ان آستانوں پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پی پی شریواستو رند ساغری صاحب کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. رونقیں تو میں نے بہت جگہ کی دیکھی، لکھنؤ کی دیکھی، رامپور کی دیکھی، اپنے وطن کی دیکھی، دلی کی بھی دیکھی، لیکن جو رونق
अजमेर शरीफ की वो रौनक हमको आज तक नहीं मिली, वो माहौल और वो तक़वियत जो पहुंचाने वाली थी वो नहीं मिली। यानी एक एक चप्पे पर यानी रूहानियत बरसती है वहाँ। या ख्वाजा, या ख्वाजा, या गरीब नवाज। तो एक मेरा एक शेर हुआ, वो गज़ल हुई, बाद में पढ़ी गई। तुम्हारे दर पे हूँ मैं बेज़ुबां गरीब नवाज, तुम्हारे दर पे हूँ मैं बेज़ुबां गरीब नवाज, सता रहा है बहुत आसमां गरीब नवाज। रमज़ान या मल्टी कल्चर के हवाले से कोई वाक़या आपको याद हो तो हमें बताइए। ज़रूर, बल्कि एक तो ये तो मेरे लिए एक तरह से आप बोलें तो एक वो हिस्टोरिक जर्नी हो जाएगी, that will take me back to Kashmir. So I'll be more than happy to share these experiences, real time experience that I've had. मैं बहुत छोटी थी जब हम कश्मीर में थे, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि हम लोग क्या करते थे। पर्टिकुलरली रमज़ान के महीने में मेरी जो दादी जी थी वो भी रोज़े रखती थी, शुरुआत के कुछ रोज़े और आखिरी इस पूरे महीने के रोज़े। उसका वजह क्या होता था? एक तो वही वजह कि भाई सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, और दूसरा जो हमारा कल्चर है, आसपास के जो लोग हैं उनके साथ हम अपने आप को कैसे रिलेट कर रहे हैं या वो हमसे कैसे रिलेट कर रहे हैं। बेसिकली जब वो व्रत रखती थी या रमज़ान का फास्ट रखती थी तो उस दिन इफ्तारी हमारे घर होती थी, तो वो अरेंजमेंट सब हम लोग करते थे। ये नहीं कि सिर्फ हम ही करते थे, बट आसपास के सारे लोग भी आते थे, वो भी मदद करते थे, और सब लोग खुद एक ही टाइम पे बैठ के वो फास्ट को तोड़ा जाता था। और उससे पता चलता था कि हाँ, हमारे में वो वननेस कैसे डेवलप हुआ है, क्योंकि आज भी मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाती हूँ। ये सिर्फ माह रमज़ान की ही बात नहीं थी। मुझे याद है कि कश्मीर में जब अगर कुछ टाइम के लिए हम लोग आउट ऑफ कश्मीर आते थे, जैसे पर्टिकुलरली जब हमारे फेस्टिवल्स होते थे, जैसे दिवाली हो गई या होली हो गई। होली का इतना चलन नहीं है कश्मीर में, लेकिन दिवाली और शिवरात्रि का बहुत है। तो शिवरात्रि के समय में ऐसा होता था कि जैसे रमज़ान में एक महीने पहले सफाइयाँ शुरू होती थी, तो वहाँ अब हम बाहर थे तो सफाइयाँ नहीं है, तो घर के अंदर की जो दहलीज़ें होती थी ना, वो आसपास के जो नेबर्स हैं उनके लिए हमेशा के लिए उनकी दहलीज़ें होती थी। तो हम आए और साफ़ ना हो, ऐसा होता नहीं था। मतलब लगता था कि दिवाली में ऑलरेडी उन्होंने हमारे घरों को जगमगा दिया है, तो अगर हम एक हफ़्ता पहले भी आएंगे तो चल जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा वहाँ रहने से ही हमारा घर रोशन होगा। तीसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगी, मेरे फादर साहब का टेक्सटाइल का काम था, तो ये भी एक बहुत पर्सनल बात है, बट आई डेफिनेटली वांट टू शेयर दिस विद यू। तो हमारे लिए, चूँकि रिलीजियसली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग मुसलमान थे आसपास, तो सेल्स ज़्यादा कब होगी? ईद के समय, क्योंकि पहले हम लोग अगर आप याद करें तो शॉपिंग्स तब करते थे जब वो फेस्टिवल्स के टाइम होते थे। आजकल ऐसा नहीं है खैर। तो हमारी तो ईद ही दिवाली और शिवरात्रि होती थी। तो ये एक तीसरी एक और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत मेरे जहन के अंदर उतरी हुई है। और इसके अलावा भी कुछ एक बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगी। जैसे इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो पूरी वर्ल्ड में अगर आप देखें तो मोस्ट पॉपुलर तो नहीं, नेक्स्ट क्रिश्चियनिटी के बाद पाया जाता है ये धर्म। अब इसमें रमज़ान की एक और जो चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो ये है कि इट शोज़ द यूनिफॉर्मिटी इन टोटलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इज़, जो फास्ट है ना वो हर जगह एक जैसा एक टाइम पे ही होता है। हालांकि हिंदुस्तान में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात तो डेफिनेटली करते हैं, तो फास्ट वही है 30 दिन, लेकिन हिंदू लोग उस फास्ट को कैसे करते हैं, जैसे आप समझे तो मैं बात करूँगी मंथली फास्ट की। जैसे हमारा अष्टमी होता है, पूर्णमासी होती है, या फिर नवरात्रे होते हैं। तो अगर आप गिनती करें तो कुल मिला के वो 30-35 व्रती हो जाते हैं।
تو وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ ہم لوگ منتھلی کیلنڈر کے حساب سے فالو کرتے ہیں, یا پھر مان لیجیے نوراترے کے سمے 6 مہینے میں 9 ورت کرتے ہیں, تو ان ٹوٹل وہ پڑھتے اتنے ہی دن ہیں, لگ بھگ 30-35. یہاں وہ 30-35 دن ایک ہی بار ہو رہے ہیں, تو یونیفارمٹی ہو رہی ہے جو لیکن یونیفارمٹی ٹوٹل ورلڈ میں ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا پہلو ہے ماہ رمضان کا, جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. رمضان میں صوفیاء کرام کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں اور وہ عوام کی خدمت کس طرح کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں مولانا ظفر الحسن جلال پوری صاحب سے. سب سے پہلی بات تو صوفیاء کرام اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت, یعنی یہ چونکہ ہم لوگ رمضان پر ڈسکس کر رہے ہیں, تو ان کی زندگی میں وہ باقاعدہ پورا دن اور پوری رات وہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور قرآن کی تلاوت ہمارے ناظرین کو بھی اس مبارک مہینے میں چونکہ وہ ہمیشہ سراہنے ان کے رحل اور قرآن ہوا کرتا تھا اور کرنی چاہیے. چنانچہ قرآن کی فضیلت اور قرآن کے تلاوت کے لیے ہمارے نبی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے کوكب دری کی طرح ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں, اس طرح سے آسمان والے اس گھر کو ستارے کی طرح روشن دیکھتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. صوفیاء کرام نے یعنی چاند رمضان کا دیکھتے ہی سب سے پہلا کام وہ قرآن کی تلاوت کا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت میں حرف کا ثواب ہے, لفظ کا ثواب ہے, آیات کا ثواب ہے, سوروں کا ثواب ہے, اور بڑا عظیم ثواب ہے. اور خاص طور سے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی مومن کو افطار کراتا ہے تو افطار کرانے والے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے ہیرے جواہرات و زمرد کے محل تیار ہوتے ہیں جنت میں, اور وہ اس میں انشاءاللہ جنت میں اس کو داخلہ ملے گا. تو صوفیاء اکرام نے مبارک مہینے میں زیادہ زور دیا ہے کہ یہ قرآن کا بہار کا مہینہ رمضان المبارک ہے, تو اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہمارے ناظرین فرمائے. اور چنانچہ اس مبارک مہینے سے قرآن کا اس لیے بھی بہت بڑا تعلق ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, اور اس رات کو قرآن نے اور ہمارے نبی نے شب قدر کہا ہے. اور اس سلسلے میں پورا ایک سورہ ہے جسے سورہ قدر کا نام دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی آج کی رات جو شب قدر کی رات ہے, اس رات میں ایک عمل 1000 راتوں کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی مومن, کوئی مسلم, کوئی نمازی ایک سجدہ بجا لاتا ہے تو وہ ایک سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ ہزاروں مہینوں سے بڑا سجدہ قرار دیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ایک قرآن ختم کرتا ہے تو وہ رات, اس رات کی قرآن کی تلاوت ہزاروں مہینوں کے قرآن کی تلاوت سے بہتر مانی گئی, خیر من الف شہر کہا گیا ہے. تو شب قدر کی بھی ہمیں قدر کر کے قرآن کی تلاوت زیادہ اس مہینے میں کرنی چاہیے. کوئی بھی گھر ہو وہ تو عورتوں کے ذمہ داری اٹھانے سے ہی چلتا ہے. ایسے میں ان عورتوں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. آئیے ہم اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں ڈاکٹر حذیفہ صاحبہ سے کہ انہیں اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے. جی, رمضان کے مہینے میں جو ہماری بہت ذمہ دار خواتین ہیں, جتنی بھی جن کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے, صبح سحری کا, ڈنر کا, افطار کا, ساری پریپریشن کرنے کا, تو وہ کنٹینوسلی روزہ رکھ کے اور سارا کام کرتی چلی جاتی ہیں اور اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں.
تو ان لوگوں کو ان جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کو میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہم سب ٹھیک ہیں, گھر میں جتنے بھی فرد ہیں وہ سب ٹھیک رہیں گے, کیونکہ یو آر دا اونلی پلر آف دا ہاؤس, جو ہمیں فوڈ سپلائی کرتے ہیں, ہمارے لیے اچھا اچھا کھانا بناتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سلیپ پراپر نہیں ہو رہی ہے, تو سلیپ گریجولی اگر ہمیں سلیپ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں ہیڈ ایک ہو جاتا ہے, لیتھرجینیس آ جاتی ہے, اور بہت ساری مینٹل ڈس اورینٹیشن ہونے لگتا ہے. تو جلدی دیر رات کو سونا, کچن پورا کلین کر کے, پھر سحری میں اٹھنا, پھر تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھ کے سو جانا, پھر اگر گھر میں کسی کا روزہ نہیں ہے تو ان کے لیے ٹفن پیک کرنا, کیونکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ گھر میں اگر ہمارے 5, 7, 10 لوگ ہیں تو سب کا ہی روزہ ہوگا. ایسا ضروری نہیں ہے. جو لوگ معذور ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں, یا جو بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو کھانا دینا ہی ہے, اور روزہ رکھ کے ان لوگوں کے لیے بھی کام کرنا اور خود کی بھی ہیلتھ مینٹین کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ بھی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ کے سب سے پرائمرلی اپنی نیند پوری کر لیں. اور سپورٹنگ سسٹم, جیسے اگر کوئی 1 یا 2 ہماری سب سے رسپانسبل خواتین ہیں گھر میں, جو زیادہ گھر میں ایکٹیو ہیں, اور جو اولڈ لیڈیز ہیں یا پھر سپورٹنگ ممبرز ہیں, بڑے بچے جن کی چھٹی ہے یا کبھی آفس سے چھٹی ہو گئی, اور تو وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں, کیونکہ وہ آپ کے لیے اتنا محنت کر رہی ہیں, اور اگر کل کو انہیں کچھ ہو گیا تو پھر پورا گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. تو جتنی بھی ذمہ دار خواتین ہیں تو ان کو بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو میں باقی دوسرے لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گی, گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں, کہ انہوں نے اگر صبح آپ کے لیے ٹفن پیک کر دیا ہے تو جو ریمیننگ گھر میں ہیں جن کا روزہ نہیں ہے, اگر کوئی بزرگ ہیں, ساس ہیں, یا کوئی نند ہیں جو گھر میں رہ رہی ہیں, تو اور اگر ان کا روزہ نہیں ہے تو پھر وہ بول دیں کہ بھابھی, امی, یا جیسے بھی آپ جس بھی نام سے آپ بلاتے ہیں انہیں, کہ آپ اپنی نیند پوری کر لیں, آپ سو جائیں. حمد و ثنا بیان کرنا اور نعت خوانی کرنا ہمارے کلچر میں شامل ہے, اس لیے ہم نے بھی حمد و نعت کی محفل سجائی ہے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی, ہاں اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی پھوار, اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی پھوار. بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں, بارش نور میں
सब लोग नहाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सर पे रख दीजिए दस्त तसल्ली आका, सर पे रख दीजिए दस्त तसल्ली आका। गम के मारे हैं, गम के मारे हैं, ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं, ज़माने के सताए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। हमारी इस ख़ास पेशकश शान रमज़ान में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमारी इस ख़ास पेशकश पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। मन की बात है